جس بات کا ثبوت محمد ولی صادق نے بہت قلیل عرصے میں اپنی شاعری کے 2 مجموعے منظر عام پر لا کر فراہم کر دیا ہے۔ لہذا محمد ولی صادق مبارکباد کا مستحق ہے۔ دستک کی اشاعت کوہستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ محمد ولی صادق کے مخلص جو ابتدائی دور میں اس کے ساتھ مخلص دوست جو ابتدائی دور میں اس کے ساتھ رہے اور اس کی شاعری کو صلاح مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارے حوصلے اس انجمن سے منسلک ہیں کہ ہم مدت سے بزم علم و فن سے منسلک ہیں۔ بزم علم و فن ہزارہ کی موجودگی ہمارے لیے غنیمت سے کم نہیں۔ میں محمد ولی صادق کے اعزاز میں اتنی پروقار تقریب منعقد کرنے پر پورے کوہستان کی طرف سے اس بزم علم و فن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اسے یوں ہی قائم و دائم رکھے۔ محترم وسیم ریاض ملک صاحب بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان کے تعاون سے دستک کی اشاعت ممکن ہوئی۔ تمام احباب کا شکریہ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب کی پذیرائی کے لیے حاضر ہوئے۔ السلام۔ درخواست کے باوجود آگے تشریف نہیں لائے واصف صاحب، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی شمولیت ہی ہمارے لیے کا باعث ہے۔ یہ میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں، ایماندارانہ رائے دے رہا ہوں۔ یہ آج کی جو محفل ہے یہ نہایت بابرکت محفل ہے، اور مجھے اس میں اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہاں اس محفل میں ان احباب کی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دوستوں کی جو دور دراز آپ کا خلوص اور آپ کی محبت شامل ہے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے۔ اتنا خلوص اور اتنی محبت ہے تو یہ محفل بابرکت ہے۔ حقیقت ہے کہ لطف آتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے، سن کے، وسیم صاحب کی طرح، احمد حسین مجاہد صاحب کی طرح۔ آپ مکانے پڑیں گے، میں کوشش کروں گا کہ بات کو مختصر کروں کیونکہ پہلے کافی ہوں گے، لیکن مقالہ جو پڑھا گیا قمر زمان صاحب، ڈاکٹر عادل قریشی صاحب، احمد حسین مجاہد صاحب کی گفتگو اور عامر سہیل، میں تو یہ کہوں گا کہ 2 ڈاکٹرز اور 2 محقق اور نقاد ان حضرات نے اگر گفتگو کر دی کتاب پر تو مزید کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عام طور پر شاعری کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور خصوصاً عامر سہیل اور مجاہد اور ہم دوست بیٹھے رہتے ہیں، بات چیت کی جی شاعری تو ایک الہامی جذبہ ہے، آتے ہیں غیب سے مضامین بھی آتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ جی نہیں، شاعری الہام نہیں ہے، یہ کوئی اکتسابی کام ہے، آپ پریکٹس کریں تو آپ بھی شاعر ہو سکتے ہیں۔ تو مجاہد صاحب نے اس کو کنکلوڈ کیا اور مختصر سی بات بتائی، اس نے کہا ایسا نہیں ہے کہ شاعری خالص الہام ہے یا خالص اکتساب ہے۔ شاعری دراصل ان 2 اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کا ایک پیکج ہے۔ جب آپ شاعری کرتے ہیں تو وہ پورے کا پورا پیکج لے کے تو آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ پورے پیکج کے ساتھ کہیں بھی بیٹھے ہوں تو پھر آپ کہیں سنگلاخ پہاڑی کسی چٹان پہ بیٹھے ہوں یا کسی سبززار میں بیٹھے ہوں یا کسی صحرا میں بیٹھے ہوں، آپ کا شعر، آپ کی شاعری اپنا وزن، اپنی پہچان، اپنا رنگ خود پیدا کرتی ہے، اور یہ رنگ ولی صادق کی کتاب دستک میں موجود ہے۔ دیگر دوستوں کے ساتھ کلام کرے گا جنہیں میں یہ کتاب دوں گا۔ چیمہ صاحب، معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب کی تقریب پذیرائی کے حوالے سے کچھ نہیں لکھ سکا کہ محمد ولی صادق اپنی ویل چیئر سمیت مجھ میں گھس آیا ہے دہشت گرد۔ آپ یقین کریں، میں مضمون لکھنا چاہتا تھا، میں نے یہ پڑھا، میں نے ایک حرف لکھا کیونکہ مجھے اس کے بعد جرأت ہی نہیں ہوئی۔ اس میں وہ جذبہ اور اس میں وہ خلوص اور وہ ادب کی جو ایک خوبصورتی اور
وہ چاشنی ہوتی ہے نا، وہ ساری اس میں جب انہوں نے کہا کہ آپ کی صدارت ہے، میں نے آپ یقین کرے وہیں سے یہ مضمون کاپی کیا، پیش کیا اپنے نوٹ پیڈ میں، اور میں نے کہا میں دوستوں کو سناؤں گا۔ صدقے دل سے کہہ رہا ہوں کہ واقعی آپ نور روشنی لے کے آئے، جو بھی یہاں آیا وہ روشنی لے کے آیا، یہ حال روشنی محبت سے نور و نور ہے۔ آپ کا بہت میرے کچھ دوست ایک استاد سے، اور یقین مانے ہمارے بزی شیڈول میں بہت مصروف ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ دوست کبھی کبھی اسلام آباد میرے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹائم گزرتا ہے وہ بہت زیادہ کوالٹی کا ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں اتنی سادگی اور اتنی خوبصورتی ہے، کوئی چیز آرٹیفیشیل نہیں ہے، جو دل میں بول دیا جو بات، تو وہ جب بھی آتے ہیں آپ یقین مانے وہ میرے لیے سمجھے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جو مجھے بریک ملتی ہے، جو مجھے انرجی دیتی ہے، وہ جب ہو کے جاتے ہیں تو میں ایک نئی انرجی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہوں۔ تو علاقے چھوٹے نہیں ہوتے، جگہ چھوٹی نہیں ہوتی، یا لوگ چھوٹے نہیں ہوتے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں، اب جس طرح آج یہ پھول وہاں پہ کھیلا ہے، جس طرح میں بہت لاکھوں سے پھول ہوں گے، صرف ان کو جو ہے نا ڈھونڈنے کی، ان کو تراشنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگہی کی منزلیں طے کرتا ہے، اپنی ذات سے آگہی، مظاہر کائنات سے آگہی، سماج سے آگہی اور لفظ و معنی سے آگہی حاصل کر کے انسان اس کو اظہار کا وسیلہ بناتا ہے۔ محمد علی صادق کو بھی شعور و آگہی کی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ وہ فطرت کے مقاصد کا شعور رکھتا ہے اور ان کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیتا ہے کہ بقول علامہ اقبال، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ صادق کی شاعری میں جا بجا اس کا اظہار ملتا ہے۔ اس بات کا ثبوت اس کی شعری کاوش دستک کی شاعری ہے۔ دستک کی شاعری ہمیں معاصر ادبی منظرنامے پر پھیلے ہوئے ہزاروں صفحات کی شاعری سے الگ نظر آتی ہے۔ اس میں ہمیں صادق کا تاریخی اور سماجی شعور پختگی کی منزل پر نظر آتا ہے۔ اس کا مطالعہ اور غیر مشاہدہ ہمیں غور و فکر پر مجبور کرتا ہے۔ شاعری میں تلمیحات کا استعمال خوبصورت طریقے سے کرنا کسی شاعر کے شعور کا پتہ دیتا ہے، اور صادق نے اس کا خوبصورتی سے اظہار کیا ہے۔ حمد کا شعر دیکھیے، یہ تیری قدرت کے یوں رگڑنے سے ننھی ایڑی، یہ تیری قدرت کے یوں رگڑنے سے ننھی ایڑی، وہ خشک صحرا میں ایک چشمہ نکل رہا ہے۔ حضرت یوسف و یعقوب کی محبت کو خوبصورت لفظیات میں پرو کر کچھ یوں اظہار کیا ہے، یہاں پر جا چکی رو رو کے آنکھوں کی بصارت، یہاں پر جا چکی رو رو کے آنکھوں کی بصارت، وہاں جب سے اسے زندان میں رکھا ہوا ہے۔ صادق نے دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے فنا کا فلسفہ کس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کا انداز دیکھیے کہ بتا رہی ہے یہ تاریخ قوم عاد و سمود، بتا رہی ہے یہ تاریخ قوم عاد و سمود، یہ فیصلہ ہے اٹل کل من علیہ فان، اپنا اسی لیے تو ہر ایک طوفان ٹل رہا ہے۔ اور صادق اس یقین کا بھی اظہار کرتا ہے کہ یقین ہے مجھ کو ضرور بدلے گا میری حالت، یقین ہے مجھ کو ضرور بدلے گا میری حالت، جو اپنی قدرت سے موسموں کو بدل رہا ہے۔ اور صادق کا یہ یقین کامل اس کی زندگی کا حاصل ہے کہ اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جس آزمائش سے گزرا، اگر خداوند کریم پر اس کا پختہ یقین نہ ہوتا تو وہ بکھر چکا ہوتا، ٹوٹ چکا ہوتا۔ صادق کا عزم و حوصلہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قاری کو بھی اس میں شامل کر کے آگے بڑھنے پہ اکساتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ منزل کی طلب ہے تو سہارے نہ ڈھونڈیے، منزل کی طلب ہے تو سہارے نہ ڈھونڈیے، خود آپ اپنی راہ کا پتھر اٹھائیے، اور دشواریوں کا شکوہ ابھی سے ہے کس لیے، دشواریوں کا شکوہ ابھی سے ہے کس لیے، پہلے قدم تو حوصلہ پا کر اٹھائیے۔ یہاں مجھے تابش جیل بھی یاد آتے ہیں۔ ان کا شعر دیکھیے کہ قدم اولی کا کھلنا تھا، قدم اولی کا کھلنا تھا، اپنی منزل کو جا لیا ہم نے۔ اور ولی صادق اس مضمون کو کس خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے عزم کا بیدار ہونا باقی ہے، ہمارے عزم کا بیدار ہونا باقی ہے، ہر ایک مقام کا ہموار ہونا باقی ہے۔
انسان جب ہمت اور حوصلے سے کسی بھی کام کے کرنے کا عزم کر لے تو خود راستہ بنتا چلا جاتا ہے، اور سب سے بڑی مثال اس کی خود صادق ہے کہ صادق کی شاعری حوصلہ دینے والی شاعری ہے، کیونکہ وہ خود ایک حوصلہ مند شخص ہے، اور اگر حوصلہ ہار جاتا تو اردو شاعری ایک خوبصورت شاعر سے محروم ہو جاتی۔ کوئی بھی فنکار اپنے ارد گرد سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، اپنے آس پاس رہنے والوں کے دکھ درد سے واقف رہنا ہی ایک باشعور انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اردو کے منفرد شاعر شکیب جلالی نے کہا تھا کہ رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجیے ڈھولک کی تھاپ کو۔ یہی طرز احساس ہمیں صادق کے یہاں کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے، کہیں پڑوس میں تبلے کی تھاپ سے صادق، کہیں پڑوس میں تبلے کی تھاپ سے صادق، کسے خبر کے دل سوگوار ٹوٹ گیا، اور جشن کرتا ہوا اطراف میں لوگوں کا ہجوم، جشن کرتا ہوا اطراف میں لوگوں کا ہجوم، غم کے ماروں پہ گزرتا ہے گراں عید کے دن۔ صادق کا یہ شعور بڑے سلیقے سے اس کے شعروں میں ڈھلتا ہے، اور صادق کا یہ سماجی شعور اس کو مستقبل بینی کے محاذ پر بھی خوبصورتی سے لڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس کا ایک شعر دیکھیے جو اس کی مستقبل بینی پہ دال ہے، اب تعصب کے دو چار شرارے ہیں مگر، اب تعصب کے دو چار شرارے ہیں مگر، جانے کب آگ عداوت کی کدھر تک پہنچے۔ صادق کی شاعری ان رنگوں کے علاوہ محبت میں بھی دھلی ہوئی ہے، لیکن اس کی محبت میں مجھے ہجر کی کسک دکھائی دیتی ہے۔ محمد ولی صادق کے نظریہ شعر سے متعارف کراؤں گا تاکہ آپ کو اس شاعر رانا سے صحیح طور پر تعارف ہو سکے۔ ناقدین ادب اور قارئین ادب کا ماننا یہی ہے کہ شاعر کی شاعری ہی اس کا تعارف ہوا کرتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے ہاں اس نظام نے انسان کی ترقی اور فلاح کی راہوں کو ہمیشہ محدود کیے رکھا ہے، اور فرد کی صلاحیتوں کو پنپنے ہی نہیں دیا تاکہ اس کے جبر اور ظلم کا دور تعدیر قائم رہے۔ کسی کا مال کسی کی حیات چھین گیا، کسی کا مال کسی کی حیات چھین گیا، امیر شہر سبھی ایک ساتھ چھین گیا۔ قلم ہمارا صداقت پہ جب اٹھا صادق، قلم ہمارا صداقت پہ جب اٹھا صادق، امام وقت قلم اور دوات چھین گیا۔ محمد ولی صادق کا لب و لہجہ اور تازہ کاری اپنی کاری کو ایک خوشگوار حیرت اور لطف سے امکنار کرتی ہے۔ یہاں بھی خیال رہے کہ محمد ولی صادق کے ہاں کلاسیکی رجحان ملتا ہے۔ غزل میں کلاسیکیت کی چاشنی کسی بھی دیگر صنف شعر سے زیادہ لطف اور جاذبیت کا باعث بنتی ہے۔ کتاب دستک ہمارے اردو غزل کے شعری سرمایے میں ایک خوبصورت اور بیشبہ اضافہ ہے۔ کوئی اعجاز ہے جادو ہے کہ فن ہے صادق، کوئی اعجاز ہے جادو ہے کہ فن ہے صادق، ایک دریا تیرے کوزے میں سمایا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت مبارک۔ جو مہمان خصوصی اور سائڈ صدر ہیں ان کی گفتگو کرتی ہے۔ اب جناب سلسلہ جو ہے یہ محمد ولی صادق وہاں تک پہنچتا ہے، بلکہ مائک بھی وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کرنے پر بزم علم و فن ہزارے کی پوری ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں، خاص کر جناب احمد حسین مجاہد صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست و احباب اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، ان تمام احباب کی یقیناً آپ احباب کی یہ ادبی خدمات قابل رشک بھی ہیں اور قابل ستائش بھی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ تمام احباب کا فرداً شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس تقریب میں شامل ہوئے، اس محفل کو آپ لوگوں نے رونق بخشی۔ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں میں فرداً بار دیگر ان سب کا شکر گزار ہوں۔ گلگت سے بھی ایک دوست رحمان آہی صاحب تشریف لائے ہیں، راولپنڈی سے بھی عبدالرحمان واصف صاحب تشریف لائے ہیں، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں میں سب کا بہت شکر گزار اور ممنون ہوں۔ اور اتنے خوبصورت واصف صاحب کہتے ہیں، واصف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، واصف صاحب جی واصف صاحب آئے، میری اوقات سے بڑھ کر سراہا ہے۔ یقیناً ایک تخلیق کار کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سینئرز اس کے فن کا اعتراف کریں۔ آپ تمام سینئرز نے میرے فن کا اعتراف کیا، میری کاوشوں کی قدر کی،
آپ سب کا بہت شکریہ. اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ دستک کی اشاعت کا صحرا جس عظیم شخصیت کے سر جاتا ہے وہ ہے محترم وسیم ریاض ملک صاحب. یقیناً اس اخلاص اور احساس سے عاری ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشینی دور میں ایسے مخلص اور ایسا انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے لوگ نایاب نہ ہوں تو کم از کم کامیاب ضرور ہیں. میں تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا اور نہ یہ مجھے جانتے تھے. بھلا ہو بھائی محمد امین صادق کا. بے شک اس میں امین بھائی کا خلوص اور ان کی محبت بھی شامل تھی کہ ان کی وساطت سے ملک صاحب نے ہماری مالی معاونت کی جس کے ذریعے دستک کی اشاعت ممکن ہوئی. سر آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ اتنا ہی کم ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور احباب بڑی خوبصورت گفتگو کر چکے ہیں. تو میں آخر میں اپنا کچھ کلام آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا صاحب صدر کی اجازت سے. اور نامی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ معذوری کے باوجود اپنی معذوری کو پس پشت ڈال کر وہ یہاں تشریف لائے. وہ ہمارے کوہستان کی شان ہیں. تو میں کچھ چند ایک اشعار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا احباب کی. جشن کے گیت سے فریاد نہیں ملتی ہے. جشن کے گیت سے فریاد نہیں ملتی ہے. اس کہانی سے یہ روداد نہیں ملتی ہے. جشن کے گیت سے فریاد نہیں ملتی ہے. اس کہانی سے یہ روداد نہیں ملتی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ مزدور کو اجرت نہ ملی. ایسا لگتا ہے کہ مزدور کو اجرت نہ ملی. اچھا اشعار کی جب داد نہیں ملتی. کیا کروں سانس بھی لینا ہوا دشوار بہت. دل کو تسکین تیرے بات نہیں ملتی. اور کیسے کر لوں تیری یادوں کے محل کو مسمار. کیسے کر لوں تیری یادوں کے محل کو مسمار. اس عمارت کی تو بنیاد نہیں ملتی. اس عمارت کی تو بنیاد نہیں ملتی ہے. اور جو خوشی اپنے مقدر میں نہ لکھی ہو کبھی. جو خوشی اپنے مقدر میں نہ لکھی ہو کبھی. مان لے اے دل ناشاد نہیں ملتی. مان لے اے دل ناشاد نہیں ملتی ہے. ہوں وہ دہقان جسے بیج میسر ہی نہیں. ہوں وہ دہقان جسے بیج میسر ہی نہیں. بیج مل جائے تو پھر کھاد نہیں ملتی. اور یہ شعر بطور خاص کے ان وباؤں کو خبر ہے کہ میرے شہر کے لوگ. ان وباؤں کو خبر ہے کہ میرے شہر کے لوگ جب نہ مر جائیں تو امداد نہیں ملتی. دشت غربت کا ان وباؤں کو خبر ہے کہ میرے شہر کے لوگ. کا وہ پیاسا ہوں کہ مجھ کو صادق بوند پانی کی بھی ایک آدھ نہیں ملتی ہے. بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے آج کی اس بزم کو دیکھ کر. بڑے عظیم مقالہ نگار کو سنا. اسپیشلی ڈاکٹر صاحب نے جو جس خوش اسلوبی کے ساتھ رومانٹک طریقے سے شاعر کو اور شاعری کو نثر میں بیان کیا, مجھے یقیناً وہ سن کے بڑی خوشی ہوئی. اور ہم تو اردو ادب سے ناآشنا ہیں لیکن ادیبوں کے مرید ہیں. یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے عظیم لوگ ہیں ان میں سے تعارف تو صرف رستم نامی صاحب سے کہیں زندگی میں ایک ملاقات ہوئی تھی, لیکن آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے عظیم لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا, اور وہ بھی ولی صادق کی وجہ سے. ولی صادق کی کتاب کے اوپر تو ماہرین نے بات کی بڑے اچھے انداز سے, اور ولی صادق نے کہیں ذکر کیا ہوا ہے کہ صبا نے پھر شبی زنداں پہ آ کے دستک دی. صبا نے پھر شبی زنداں پہ آ کے دی دستک.
تو ولی صادق کی اس دستک کی وجہ سے آج اس محفل میں دیکھ رہا ہوں کہ کوہستان سے ڈاکٹر حضرات ممشین راشد، ڈاکٹر رفیق شاہ اور اس طرح ڈاکٹر حزب الرحمان اور اس طرح کئی ہمارے نوجوان طبقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور مجھے بسمل صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا. ہزارے سے ملاقات بسمل صاحب سے ہوئی اور میں بسمل صاحب سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ ایک انقلابی شاعر ہے. ہمارا مزاج بھی کچھ انقلابی ہے، تو انقلابی شعراء ہمیں پسند ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بسمل صاحب اپنی انقلابی شاعری اس کی منظر پہ بہت کم آئی ہے. میں یہاں جتنے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سماج کے ترجمان ہیں، آپ اس سماج کے حساس لوگ ہیں، اور آپ سے ان نوجوانوں کی امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس سماج کے اندر ایک تبدیلی آئے گی اور ایک مثبت تبدیلی آئے گی، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ان نوجوانوں کو ایک راستہ دکھائیں گے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں جو برسوں سے ہم ہیروں کی تلاش کرتے چلے آ رہے ہیں، جن میں ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایک ہیرا انمول ملا محمد ولی صادق کی شکل میں، اور محمد ولی صادق نے اپنی مجبوریوں، بیساکھیوں سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اس کو اپنی طاقت بنا کے سماج کے لیے انہوں نے بڑے انقلابی طریقے سے ہمارا جو سماج ہے، جو جس کو کہیں کہ مطلب ایک دیہی سماج، اس سماج کے اندر بہت سے مسائل ہیں. یہاں بات بھی اس کے بات بھی ہوئی، تو ان سماجی ایولز کو، ان برائیوں کو، ان مسائل کو محمد ولی صادق جیسے ایک معذور شخص اپنی شاعری کی مدد سے وہ بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. کہیں فیض نظر آیا، کہیں بیچ میں احمد فراز لگا. پھر ابھی کہا کہ کتنی صدیوں، احمد فراز کی زبان میں کہا کہ کتنی صدیوں کے انتظار کے بعد، کتنی صدیوں کے انتظار کے بعد غربتی ایک نفس نصیب ہوئی. پھر بھی تو چپ اداس کا مانیس، ایس رکھتی ہوئی چراغ بھڑک، درد کی روشنی پہچان بنا. کیا بھی آنکھوں کا شور ہے تیز، اور ایک پل مرگ جاویدان کا صلاح. اجنبیت کے زہر میں مت گھول، مجھ کو مت دیکھ، لیکن آنکھ تو بہت میری ساتھ بہت بہت مبارک. تھینک یو. السلام علیکم جاوید بھائی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک رونق محفل یہاں پر جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا، اور ان کا سہرا جو ہے بزم علم و فن ہزارہ کے تحت جاتا ہے. سب سے میں شکریہ اس آدمی کا ادا کر رہا ہوں، انسان کا، جن کا نام وسیم اجاز ملک ہیں. پھر ہمارے کوہستانی بھائی آئے جو انہوں نے محفل کو چار چاند بخش دیے، اور نامی صاحب. اور یہ شعور جو ہے فنی، فکری، محمد ولی صادق دونوں اعتبار سے خوبصورت شاعر. میں خطاب کی اشاعت پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم دوست ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ملتے رہتے ہیں تقریبات میں، لیکن ہمارے درمیان آج ملک صاحب تشریف لائے ہیں. تو جب ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں گے، تو سرسری انداز میں میں نے بات کی، پتہ نہیں مصروف ہوں کیا ہو. تو ان سے جب بات ہوئی تو بات کا اختتام میں نے اس بات پہ کیا کہ اب آپ کو ضرور آنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت مدت کے بعد کسی ایسے شخصیت سے میری بات ہوئی جو اپنی ذات میں ایک بڑا انسان ہے، اور اس کی شخصیت کی کئی جہتیں ہیں. میجر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر بابر خلیل صاحب یہاں ابھی تھے، واحد صاحب آج نہیں ہیں. تو ایک دفعہ یہاں امجد اسلام امجد صاحب تشریف لائے، تو ہم انہیں، میجر صاحب اور واحد صاحب اور میں، باقی دوست، ہم انہیں
कैंसर हॉस्पिटल आइनौर वहाँ ले गए। और ज़लज़ले के बाद इन्होंने लोगों की जिस तरह खिदमत की रज़ाकाराना तौर, और अब भी PIRC जो माजूरों का इदारा है वहाँ कोई 1.5 लाख मरीज रजिस्टर्ड मरीज जिनकी उनको गज़ल का ख़ासतौर पर शेर का हिस्सा कैसे बनाते हैं? उनका एक बहुत बड़ा काम जो है अदालत की बड़े अहम शख्सियत सुल्तान सुकून साहब, उन पर उनकी किताब है ये